السلام علیکم کلاس. آج ہم چیپٹر 14 دیکھتے ہیں وچ از اباؤٹ این اوور ویو آف کارپوریٹ فائنانسنگ. ٹاپکس جو ہم کور کریں گے کارپوریٹ فائنانسنگ کے پیٹرنس کیا ہیں, کامن اسٹاک کے تھرو فائنانسنگ ہو سکتی ہے, ڈیٹ کے تھرو ہو سکتی ہے, فائنینشیل مارکیٹس اینڈ انسٹیٹیوشنس کون کون سے ہمیں فیسلٹی. سو پیٹرن آف کارپوریٹ فائنانسنگ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فرمس میں ریز فنڈس فرام ایکسٹرنل سورسز اور فلو بیک پروفٹس رادر دین ڈسٹریبیوٹ دیم ٹو شیئر ہولڈرس. جب ہم فلو بیک کی بات کر رہے ہیں تو فلو بیک بیسکلی آپ کی جو ری انویسٹمنٹ ہے آف یور پروفٹس اس کو ہم فلو بیک کہتے ہیں. یہ بیسکلی اگر ہم اکاؤنٹنگ کی بکس کے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں تو یہ وہ ریٹینڈ ارننگس ہیں, یعنی پروفٹس کا وہ پورشن جو آرگنائزیشن نے ریٹین کر لیا تھا, اس کو ہم جب آرگنائزیشن کی نیڈس کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں ان پروفٹس کو, تو وہ جو ہے وہ ہمارا فلو بیک پروفٹس کہلاتے ہیں, اور وہ آتے ہیں اوبیسلی آپ کی نیٹ انکم میں سے. جب آپ ڈویڈنڈ سپریٹ کر لیتے ہیں تو جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ آپ کی ریٹین ہو جاتی ہے. شوڈ اے فرم الیکٹ ایکسٹرنل فائنانسنگ, یہ $1 ملین کوشچن ہوتا ہے. دے میں چوز بٹوین ڈیٹ اور اکویٹی سورسز. سو اگر ایکسٹرنل فائنانسنگ کرنی ہے کمپنی میں تو دو آپشنز اس کے پاس اویلیبل ہیں. یا وہ ڈیٹ ایشو کر سکتا ہے, ایک ڈیٹ ایشو کرنا ہے یعنی بانڈز ایشو کر سکتا ہے, ڈیبینچرز ایشو کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ لون لے سکتا ہے, اور اس کا الٹرنیٹو یہ ہے کہ وہ ایکویٹی یعنی شیئرز جو ہے وہ مارکیٹ میں ایشو کر دے. اس کی وجہ سے بھی اس کو جو فائنانسنگ ہے وہ ہو جائے گی. اگر ہم پیٹرن آف کارپوریٹ فائنانسنگ دیکھیں 89 سے لے کے 2003 تک, تو آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ انٹرنل فنڈس یعنی جو ریٹین ارننگس تھی اس سے بہت زیادہ فائنانسنگ ہو رہی ہے. نیا ڈیٹ لیا ہے بہت سی آرگنائزیشنز ہیں, لیکن وہ انٹرنل فنڈ جو فنڈس تھے اسے کہیں کم. اگر آپ 89 میں کیس کو دیکھیں تو تقریباً 90+% جو ہے وہ آپ کی انٹرنل فنڈس کے تھرو فائنانسنگ ہو رہی ہے, اور رفلی 37-38% جو ہے وہ آپ نیو ڈیٹ لے رہے ہیں. اسی طرح نیو ایکویٹی آپ جب کیا کہتے ہیں ایشو کرتے ہیں تو یہ پازیٹیو سائڈ ہوگی, اور یہ بیسکلی بائی بیک کا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایکویٹی میں ڈکلائن نظر آتا ہے. اتنا تقریباً 23% ڈکلائن آیا. کچھ سالوں میں جو ہے وہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کچھ فنڈز نے جو ہے وہ ڈیٹ کو پریفر نہیں کیا. لیکن اگر آپ اسی پیٹرن کو اس میں دیکھیں تو ایکویٹی کو بھی انہوں نے اتنا پریفر نہیں کیا. جو انٹرنل فائنانسنگ ہے ریٹین ارننگس کے تھرو, اس سے بہت زیادہ آرگنائزیشنز نے بینیفٹ اٹھایا. اگر ہم بیلنس شیٹ دیکھیں مینوفیکچرنگ کارپوریشنز کی یو ایس اے میں 2003 کے جو اماؤنٹس ہیں یہ بلینس میں دی ہوئی. یہ ایگریگیٹ بیلنس شیٹ ہے بیسکلی جتنی مینوفیکچرنگ کمپنیاں یو ایس اے میں. کرنٹ ایسیٹس آپ کو نظر آتے ہیں 1530 کے. فکس ایسیٹس آپ کو 2410, اس میں سے ڈیپریسیشن مائنس کریں تو آپ کو نیٹ فکسڈ ایسیٹس آپ کو 1138 ملتے ہیں. ادر لانگ ٹرم ایسیٹس جو ہیں وہ آپ کو 2310 ملتے ہیں. اب اس میں دیکھیے کرنٹ لائبلٹیز آپ کی 1213 ہیں, لانگ ٹرم ڈیٹس جو ہے وہ 1051 ہے, جبکہ ادر لانگ ٹرم لائبلٹیز 761 ہے. اب اگر آپ ان کو
کیومولیٹ کرتے ہیں لانگ ٹرم لائبلٹیز ٹوٹل کو وہ 1811 اور جبکہ اسٹاک ہولڈرز ایکوٹی وہ کتنی ہے 1964. ٹوٹل لائبلٹیز اور اسٹاک ہولڈرز ایکوٹی آپ کی 4978 آ جاتی ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول آ گئی. سو اب اگر ہم ڈیٹ کی بات کریں تو ڈیٹ میں جو ہے وہ آپ کے پاس یہ شارٹ ٹرم ڈیٹ تھا اور یہ لانگ ٹرم ڈیٹ تھا. ان دونوں کو آپ کمبائن کریں اور ٹوٹل ایسٹس کو ڈیوائڈ کریں تو آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ 61% جو ہے وہ آپ نے لون لیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 39% آپ کے پاس ایکوٹی تھی. اب اگر آپ ویٹیج ڈیفائن کرنا چاہیں لانگ ٹرم لائبلٹیز کی، یہ شارٹ رن تو جو ہے وہ آپریشنل ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ سائیکلیکلی ہم بورو کرتے رہتے ہیں اور وہ ہر سال ہماری اس کی ضرورت جو ہے وہ بڑھتی یا کم ہوتی رہتی ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم نے پروڈکشن کتنی کرنی ہے. تو لانگ ٹرم لائبلٹیز کو آپ لانگ ٹرم لائبلٹیز پلس ایکوٹی پہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ کرنٹ اور لانگ ٹرم ڈیٹ دونوں کو ایڈ کریں اور ٹوٹل ایسٹس کو ڈیوائڈ کر لیں. دوسری ریشو ہم اس طرح سے بھی کیلکولیٹ کر سکتے تھے کہ لانگ ٹرم جو لائبلٹیز ہیں انہیں ڈیوائڈ کرتے ہیں لانگ ٹرم لائبلٹیز پلس ایکوٹی. لانگ ٹرم لائبلٹیز تھی ہماری 18111 اور آپ کے پاس لانگ ٹرم لائبلٹیز پلس ایکوٹی جو ہے وہ 1964 تھی. تو آپ کو پتہ ہی لگتا ہے کہ آپ کی جو ڈیٹ پرسنٹیج ہے وہ 48% ہے. سب اس میں سے دونوں میں سے کون سی اپروچ بہتر ہے؟ اگر آپ کنٹری وائز جو ہے وہ بیہیویئر دیکھیں ڈیٹ ریشو کا، سویڈن جو ہے وہ ہائیسٹ ڈیٹ ریشو ہے آپ کی 68%. اس کے بعد جرمنی کی 67%. آسٹریا میں فرمز آپ کو 65% ڈیٹ پر ریلائی کرتی نظر آتی ہیں. فرانس میں 64%، یو ایس اے میں 63%، بیلجیم میں 62%، جاپان میں 61%، ڈنمارک میں 59%، پرتگال میں 57، اسپین میں 57، فن لینڈ میں 53 اور جو آپ کا نیدرلینڈ ہے اس میں کارپوریشن 48% اپنا ڈیٹ ریشو رکھتی ہیں. یہ کامن اسٹاک کے ایسپیکٹ کو ہم دیکھتے ہیں. سو اس میں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کا پہلے ڈسکس ہو جانا چاہیے which is book value versus market value. Book value is basically backward looking measure. It tells us how much capital the firm has raised from shareholders in the past. So past میں کمپنی نے شیئر ہولڈر سے کتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں. It does not measure the value that shareholders place on those shares today. So آج ان کی ویلیو شیئرس کی ویلیو کیا ہے یہ اس چیز کو میئر نہیں کرتی. جبکہ مارکیٹ ویلیو آف دی فرم از فارورڈ لکنگ. It depends on the future dividends that shareholders expect to receive. اور جو فیوچر ڈویڈنڈز اسے ملنے ہیں شیئر ہولڈرس کو وہ بھی دماغ میں رکھ کے جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو اسٹیبلش ہوتی ہے. ایگزامپل دیکھتے ہیں ہینس بک ویلیو ورسز مارکیٹ ویلیو. یہ اپریل 2003 میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹوٹل شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ہمارے پاس 351 ملین. کامن شیئر جو ہیں وہ ہمارے پاس 108 کے ہیں اور ان کی پار ویلیو جو ہے وہ $1 ہے. ایڈیشنل پیڈ آن کیپٹل کتنا ہے جی وہ 377 ہے. ریٹینڈ ارننگز ہمیں پتہ 4433 ہے. اب ٹریری شیئرز بھی ہیں آپ کے، یہ آؤٹ فلو ہوگا بیسیکلی 2880 اور ادر ایڈجسٹمنٹس اگر ہوئی ہیں جیسے اس میں ہے 838 تو وہ لیس ہوں گی. اور اس کے بعد ہمارے پاس نیٹ کامن ایکویٹی کی بک ویلیو آ جائے گی which is 1199.
اب اپریل 2003 کی جو مارکیٹ پرائس ہے ہینسبرگ کی وہ $30 پر شیئر ہے، اور نمبر آف شیئرس جو ہے وہ اس کے 351 ملین. تو ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ کیا بنی؟ آپ 30 کو 351 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 10.5 بلین جو ہے آپ کے پاس مارکیٹ ویلیو آف شیئرس آ جائے گی. سو اگر آپ ہولڈنگز آف کارپوریشن ایکویٹیز دیکھیں تو جو کارپوریشن ایکویٹیز ہیں اس میں 36.8% تو ہاؤس ہولڈس کے پاس ہے. ہاؤس ہولڈس کے مراد میجارٹی آف جو پرائیویٹ فارمز ہیں وہ فیملی اونڈ ہوتی ہیں. جو شیئرز ہیں وہ ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کے نام پہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہاؤس ہولڈس کی کیٹیگری تقریباً 37% پہ. جو پینشن فنڈز ہیں انہوں نے 21% جو ہے وہ اسٹاکس کے شیئرز میں انویسٹ کر رکھا ہے. انشورنس کمپنیز کے پاس 7.4% کا چنک ہے، میوچل فنڈز کے پاس 21% کا چنک ہے، ریسٹ آف دی ورلڈ کے پاس 10.4 اور ادر کے پاس 3.2. پھر آپ شیئرس کی یا اسٹاکس کی جب بات کرتے ہیں تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پریفرڈ اسٹاک ہے، دوسرا کامن اسٹاک ہے. پریفرڈ اسٹاک کیا ہے؟ اسٹاکس دیٹ ٹیک پرائرٹی اوور کامن اسٹاک ان ریگارڈس ٹو ڈیویڈنڈ. تو یہ وہ شیئر سرٹیفکیٹ ہیں جن میں جو ڈیویڈنڈ ہے ان کو پریفرنس کے ساتھ دیا جاتا ہے. اور وہ پریفرنس آبویسلی کامن اسٹاک سے پہلے ہے. پھر ایک کانسیپٹ ہے نیٹ ورتھ کا. سو جو بک ویلیو آف کامن شیئر ہولڈرز اکویٹی اگر اس میں پریفرڈ اسٹاک کو ایڈ کر دیں تو یہ نیٹ ورتھ کرائے گی. یعنی پریفرڈ اسٹاک کی ویلیو کو ایڈ کر دیں تو نیٹ ورتھ کرائے گی. پھر کچھ فلوٹنگ ریٹ پریفرڈ اسٹاکس بھی ہوتے ہیں. ایسے پریفرڈ اسٹاکس پیئنگ ڈیویڈنڈس دیٹ ویری ود شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹس، اور وہ جو ڈیویڈنڈ اماؤنٹس ہیں وہ شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹس کے ساتھ ساتھ فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے. جو دوسرا سورس آف فائنانس ہم نے کہا تھا کارپوریٹ ڈیٹ ہے. ڈیٹ ہیز اے یونیک فیچر آف allowing the borrowers to walk away from their obligation to pay in exchange for the assets of the company. ڈیٹ کا یونیک فیچر یہ ہے کہ جو جن سے بورو کیا ہے وہ جو ہے اگر جو ہے وہ کمپنی پے کرنے سے قاصر رہے تو جس سے لون لیا ہے وہ کمپنی کے ایسٹ سے اس کو فلفل کر سکتے. پھر یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے ڈیفالٹ رسک کا. جو لفظ ڈیفالٹ جو ہے وہ یہ آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہے کہ آپ ایک کام کر رہے تھے اور پھر اچانک آپ نے اس کو چھوڑ دی، یا آپ نے لون لیا تھا اور آپ نے اس کو واپس کرنا چھوڑ دیا، تو آپ اس کو مطلب ڈیفالٹ کر دیں. It is the term used to describe the likelihood that a firm will walk away from its obligation, either voluntarily or involuntarily. یعنی بعض اوقات تو آپ مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو پھر تو اس طرح کا کام ہو تو آپ کو اتنا کوئی الزام نہیں دیا جاتا. لیکن جب آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں پھر اس کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی سالڈ ریزن نہ ہو تو انویسٹرز آپ تک لائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ ڈیٹ جو ہے وہ دو میجر ٹائپ کے جو ہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم سیدھے سیدھے لون لے لیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بانڈز ایشو کر لیں. وہ بانڈ جو ہے وہ بیسیکلی ایویلویٹ ہوتا ہے بانڈ ریٹنگز کے حوالے سے.
Bond ratings are issued on debt instruments to help investors assess the default risk of a firm. So जैसे मूडीज की रेटिंग है ट्रिपल ए, तो ट्रिपल ए का मतलब यह है कि सबसे सिक्योर बॉन्ड है, इस इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई लॉस नहीं है, ठीक। तो वो आपकी जो रेटिंग्स हैं वो डिटरमिन करती हैं और इन्वेस्टर्स को हेल्प करती हैं कि उनको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं करना। सो अगर हम इस एग्जांपल को देखें, large firms issue many different securities. This table shows some of the debt securities on ANSY's balance sheet in April 2003. So एक तो उसने जो अपना लोन है उसको दो कैटेगरीज में डिफाइन कर रखा है, एक यूएस डॉलर डेट है, दूसरा फॉरेन करेंसी डेट है। तो यूएस डॉलर डेट में उसके ऊपर बैंक लोन है, उसको नोट्स इशू हुए, गारंटीड नोट्स भी इशू हुए हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, रेवेन्यू बॉन्ड्स हैं, रीमार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, यूरो डॉलर नोट्स हैं और सीनियर यूरो बॉन्ड्स हैं। और फॉरेन करेंसी डेट में इसके पास स्टर्लिंग नोट्स हैं, स्टर्लिंग बेसिकली ब्रिटिश पाउंड है, सो उसके नोट्स हैं, यूरो नोट्स हैं और फिर एक कॉन्सेप्ट था प्राइम रेट का। दिस इज बेसिकली बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय बैंक्स। फिर फंडेड डेट होता है, डेट विद मोर देन 1 year रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। ऐसा लोन जिसका 1 साल या उससे ज्यादा का अरसा रहता हो मैच्योर होने में, उसको फंडेड डेट कहते हैं। फिर सिंकिंग फंड है, फंड एस्टैब्लिश टू रिटायर डेट बिफोर मैच्योरिटी। सो ये एक फंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एस्टैब्लिश हो जाता है जिससे वो अपने बॉन्ड होल्डर्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम पे करता है। मैच्योरिटी से पहले पहले उसने तमाम बॉन्ड्स की पार वैल्यूज उन्हें वापस करनी है। फिर कुछ कॉलेबल बॉन्ड्स भी होते हैं, बॉन्ड दैट मे बी प्री परचेज्ड बाय फर्म बिफोर मैच्योरिटी एट स्पेसिफाइड कॉल प्राइस। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती क्यों होगी कॉलेबल में? क्योंकि अगर फर्ज करें उसने 10 करोड़ के बॉन्ड्स इशू किए थे, तो जब वापसी होगी तो वो एक ही वक्त में 10 करोड़ तो वापस नहीं कर सकता। तो अगर उसने कॉलेबल बॉन्ड का फीचर लिख लिया, इसका मतलब यह है कि मैं दरमियान में किसी भी टाइम पे उसे कॉल करूँगा और फिर वो आके मुझे अपना बॉन्ड बेच देगा, मैं उसे पेमेंट कर दूँगा। पेमेंट की टर्म्स उसने पहले बताई हैं कि कॉल प्राइस मेंशन्ड होनी चाहिए। फिर सबऑर्डिनेट डेट होता है, debt that may be repaid in bankruptcy only after senior debt is repaid। यानी हमने डेट के लेवल्स बना लिए हैं, तो जो सीनियर डेट है उसको प्रायोरिटी होगी और सबऑर्डिनेट डेट को प्रायोरिटी नहीं होगी। ये जो प्रायोरिटी का इशू है ये उस वक्त जो है वो अराइज होगा जब हमने कहा बैंक्रप्सी होगी, यानी कंपनी बंद होने जा रही है। ये सिक्योर डेट होता है, debt that has first claim on specified collateral in the event of default। So secure debt ये है कि आपने कोई ज़मानत रखी है, चाहे वो शेयर्स हैं, चाहे वो बॉन्ड्स हैं, चाहे वो कैश है। सो आपने जो कोलेटरल रखा है वो आपका जो है वो उसकी वजह से जो डेट है वो सिक्योर कहलाता है। फिर इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स भी होते हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स क्या हैं? बॉन्ड्स रेटेड BAA और अबव बाय मूडीज या ट्रिपल बी और अबव बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। अगर आपके बॉन्ड की कैटेगरी है फर्ज करें डबल बी, इसका मतलब है कि आपका बॉन्ड जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड, लोग इसमें खुशी से इन्वेस्ट करें।
जंक बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स विद अ रेटिंग बिलो बी ए या ट्रिपल बी। सो अगर मूडीज और S&P की रेटिंग्स को सामने रखें तो वो कह रहा है कि ट्रिपल बी या बी ए से नीचे रैंक के अगर बॉन्ड हैं तो उनको हम जंक बॉन्ड कहेंगे। उनको जंक इसलिए कह रहे हैं कि उन पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, वो किसी भी टाइम भी वाइंड अप हो जाएंगे। और लेकिन उसके साथ एक प्लस है कि अगर उनमें रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर आपके पास एक और जो है वो कॉन्सेप्ट है डेट के हवाले से, उसको हम कहते हैं यूरो डॉलर्स। डॉलर्स हेल्ड ऑन डिपॉजिट इन अ बैंक आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसे डॉलर्स जो किसी अकाउंट में USA के अलावा पड़े हों वो यूरो डॉलर्स कहलाएंगे। इसका यूरो बॉन्ड है, बॉन्ड दैट इज मार्केटेड इंटरनेशनली, उसको हम यूरो बॉन्ड कहते हैं। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। सो हम सिक्योरिटीज जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं विदाउट अ पब्लिक ऑफरिंग। हमें पता है कि ये हमारी चीज़ हाथ हाथ बिक जानी है, तो हमने लाजमी जो है वो पब्लिक ऑफरिंग करनी है, जिसके लिए हमें अच्छी खासी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। फिर कुछ प्रोटेक्टिव कवेनेंट्स होते हैं इन बॉन्ड्स में या डेट इंस्ट्रूमेंट में, रिस्ट्रिक्शंस होंगी ऑन अ फर्म टू प्रोटेक्ट बॉन्ड होल्डर्स। जो बॉन्ड होल्डर्स हैं यानी उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स को उन्होंने प्रोटेक्ट करना ही करना है। फिर लीज का एलिमेंट है, लॉन्ग टर्म रेंटल एग्रीमेंट है। बेसिकली ये आपने रेंट पे कोई चीज़ ले ली है, अगर आपको वो वायबल नहीं है तो ऑब्वियसली आप कोई और अल्टरनेटिव देख लोगे, वरना आप एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसिस में तो आप लीज लें, लॉन्ग टर्म रेंटल एग्रीमेंट हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। फिर एक और टाइप है हमारे पास वारंट की। वारंट बेसिकली राइट टू बाय शेयर्स फ्रॉम अ कंपनी एट अ स्टिपुलेटेड प्राइस बिफोर अ सेट डेट। सो ऐसा लोन जिसपे वारंट की ऑप्शन आपको मिल जाए, तो इसमें आपको एक राइट मिल जाता है कि आप लोन के बदले में शेयर्स खरीद लें। कहाँ से? कंपनी से, एट अ गिवन प्राइस जो बॉन्ड उस सर्टिफिकेट के ऊपर मौजूद है। लेकिन इसकी एक डेडलाइन भी होगी कि उस वक्त से पहले पहले आपको ये काम कर लेना, वरना उसके बाद आपको शेयर्स इशू नहीं किए जाएंगे, आपको डिविडेंड दिया जाएगा और एंड पे आपको जो पेमेंट है वो बच जाएगी। फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स दैट द होल्डर में एक्सचेंज फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अनदर सिक्योरिटी। नॉर्मली ये कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट होते हैं, तो आप सर्टेन टाइम पीरियड तक तो उसको अपने पास रखते हैं, लेकिन चूँकि कंपनी उसमें टाइम पीरियड मेंशन कर देती है कि कितने टाइम के बाद आपने उसको कन्वर्ट करवा लेना। Convertibles are combined security consisting of both bond and a call option. So कॉल ऑप्शन का एलिमेंट भी है। एक सर्टन सिनारियो जब आप टच करते हैं तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है या मैं चुप करके मार्केट से जो है उसको ले लूँ। जब एक्सरसाइज करने की बात हो रही है तो इसका मतलब है मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसको बाय कर रहा हूँ। अगर आप कॉर्पोरेट डेट की होल्डिंग्स देखें 2004 में वर्ल्ड ओवर, तो आपको ये पता लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने सबसे ज़्यादा जो है वो डेट ले रखा है। इंश्योरेंस कंपनीज का शेयर तकरीबन 26.6% बनता है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा चंक है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का है, एंड सो ऑन। इसी तरह हम फाइनेंशियल मार्केट्स को देखें तो हमारे पास
دو طرح کی ہمارے پاس مارکیٹس ہیں، ایک پرائمری ہے، سیکنڈری ہے، اور ایک ٹرشری مارکیٹ بھی ہوگی جسے ہم او ٹی سی مارکیٹس کہتے ہیں۔ پرائمری مارکیٹ وہ مارکیٹ ہے جہاں پہ ہمارا جو سیکیورٹی ہے سب سے فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ ایشو ہوتی ہے، یعنی بانڈ سٹاکس پہلی دفعہ جب ایشو ہوتے ہیں تو وہ پرائمری مارکیٹ۔ اس کے بعد جو انویسٹرز ہیں وہ بائنگ سیلنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک مارکیٹ چاہیے، اس کو ہم سیکنڈری مارکیٹ کہتے ہیں، اور وہ سٹاکس کے کیس میں سٹاک مارکیٹ ہوتی ہے اور بانڈس کے کیس میں بانڈ مارکیٹ ہوتی ہے۔ پھر او ٹی سی مارکیٹس بھی ہیں۔ یہ جو اوور دا کاؤنٹر مارکیٹ ہے یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے جو نارمل مارکیٹ ٹائمنگز ہیں اس کے بعد، یعنی فرض کریں 5 بجے بینک بند ہو گیا تو آپ کو 6 بجے کوئی ڈپازٹ یا وڈرال کروانی ہے تو وہ اس دن میں آپ کو فیسیلیٹیٹ ضرور کر دے گا، لیکن آپ کی ٹرانزیکشن کی جو انٹری ہے وہ اگلے ورکنگ ڈے میں کرے گا، تو یہ آپ کی او ٹی سی مارکیٹ کہلاتی ہے۔ پھر فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے اسپیکٹ میں ہم دیکھیں تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے پاس فنڈز ہیں اور اس کے اگینسٹ ان کی آبلیگیشنز ہیں، کمپنی کی بھی اسی طرح آبلیگیشنز بھی ہیں اور اس سے وہ فنڈز بھی جنریٹ۔ تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی اگر ہم دیکھیں تو ایک تو بینکس ہیں ہمارے پاس، پھر انشورنس کمپنیز ہیں، پھر کچھ بروکریج فنڈز ہیں، تو یہ آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے میوچل فنڈز اور انویسٹمنٹ کمپنیز کو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی کیٹیگری میں رکھنا ہے۔ پھر انٹرمیجریز کون ہیں؟ انٹرمیجریز بیسکلی انویسٹرز ہیں جو ڈپازٹرز ہو سکتے ہیں، انویسٹرز ہو سکتے ہیں یا پالیسی ہولڈرز ہو سکتے ہیں۔ That's it for today's lecture. If you have any queries, please ask. Thank you. Allah Hafiz.